نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج الحمدللہ سورہ اعراف مکمل پڑھی گئی، 9 پارے ہو گئے۔ سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، آخرت میں اعمال کا وزن ہونا یہ بالکل پکی بات ہے۔ جس کے نیک اعمال بھاری نکلے وہ جنت میں جائے گا، کامیاب ہوگا۔ جس کے خدا نخواستہ نیک اعمال کم نکلے وہ خسارے میں۔ اچھا، جس کے نیک اعمال اور برے اعمال دونوں برابر نکلیں تو وہ اعراف میں جائے گا۔ اعراف جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک جگہ ہے، نہ تو جنت کی وہاں کوئی نعمت ہے نہ جہنم کی کوئی سزا ہے، خالی میدان ہے۔ یہ لوگ شروع میں تو اعراف میں رہیں گے، یہ جنتیوں سے بھی بات کریں گے، جہنمیوں سے بھی بات کریں گے، اور جب جہنمیوں کو جس سزاؤں میں دیکھیں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہیں گے یا اللہ ہمیں اس سزا سے بچانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے، پھر جنت میں داخل کر دیں۔ جنتیوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام ذکر کیا کہ جنتی جہنمیوں کو مخاطب کر کے پوچھیں گے کہ ہمارے ساتھ تو ہمارے رب نے جو وعدے کیے تھے وہ ہم نے 100% پورے پائے، تم بتاؤ تمہارے ساتھ جن سزاؤں کا وعدہ ہوا تھا تم نے بھی وہ سزائیں سچی پائی کہ نہیں؟ تو جہنمی کہیں گے بالکل ویسے ہی ہوا جیسے اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا۔ تو بیچ میں ایک اعلان کرے گا لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ وہی ظالم ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کو جھٹلایا، نبیوں کی بات کو ٹھکرایا اور ضد پہ اڑے رہے، اپنے اوپر ظلم کیا اور اپنا انجام اور اپنی آخرت کو برباد کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کی بات جنتیوں سے کروائیں گے۔ جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ تمہیں تو اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں، کیا اس میں سے ہمیں نہیں دو گے کچھ؟ کیسے کیسے مشروبات تمہارے لیے اللہ نے جاری کیے ہیں، کیسے کیسے پھل اللہ نے تمہارے لیے رکھے ہیں۔ تو ان سے کہا جائے گا کہ یہ اللہ کے ناشکروں کے لیے حرام ہیں، یہ نعمتیں ہم انہیں نہیں دے سکتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ درخواست کریں گے کہ ہمیں ان سزاؤں سے نکالا جائے، تو ان سے کہا جائے گا دنیا میں تم نے ہمیں بلایا تھا، آج ہم تمہاری کوئی بات نہیں سنتے، نہ کسی بات کی کوئی پرواہ کرتے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی شفقت، محبت، پیار ہے کہ ہمیں وہ آخرت کی باتیں کہ جب جہنم میں جا کر بھی کریں گے باتیں، وہ اللہ نے یہاں سنا دی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو تم آخرت میں کہو کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں ایسی سچی اور حق ہیں جیسا کہ ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ پھر بھی اگر ہم ان چیزوں سے نہ بچیں، جنت میں جانے کی تیاری نہ کریں، تو یہ واقعی ہماری طرف سے اپنے اوپر ظلم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا سجدہ کرو، شیطان نے انکار کیا۔ شیطان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی رحمت سے محروم کیا تو شیطان نے ایک دعا کی کہ یا اللہ مجھے قیامت تک موت نہ دینا۔ اللہ نے قبول فرما لی، جاؤ قیامت تک تم پہ موت نہیں آئی۔ اب شیطان نے پھر ایک قسم اٹھائی کہ میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، میں اس آدم اور اس کی اولاد کو
کبھی سیدھے راستے پر نہیں چلنے دو. میں دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی حملہ کروں گا، سامنے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، میں سیدھے راستے پر کبھی نہیں چلنے دوں. آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. شیطان ہر طرف سے کھینچتا ہے، سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے. گناہ کی برائی کی دعوت دینے کی ضرورت نہیں، شیطان تو گھسیٹ گھسیٹ کر لے جاتا ہے. اچھے کاموں کی دعوت کی ضرورت ہے. جو لوگ اچھے کاموں کی طرف دعوت دینے والے ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کو استقامت نصیب فرمائے. ہمیں ان کی بات سننی چاہیے. کوئی بھی اچھی نصیحت کرے اس کی بات کو غور سے سننا چاہیے، وہ ہمارا محسن ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ حضرت آدم کو اور حضرت حوا کو جنت میں ہم نے چھوڑا اور کہا جو چاہو کھاؤ سوائے ایک درخت کے کہ اس کا پھل نہیں کھانا. شیطان نے وسوسہ ڈالا اور قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ جو درخت ہے نا، اس کے کھانے سے کبھی موت نہیں آئی اور اللہ کا اور قرب نصیب ہو جائے گا. دیکھیں وسوسہ کیسا ڈالا ہے کہ اللہ کا اور قرب نصیب ہوگا، وہ کبھی موت نہیں آئی. نیک لوگوں کو شیطان جو وسوسہ ڈالتا ہے نا، وہ نیکی ہی کا ڈالتا ہے، مگر غلط ڈالے گا. نماز کی طرف آئیں گے تو ڈالے گا کہ بھائی دین میں صرف نماز ہی تھوڑی ہے یار، تمہاری نمازوں کا اللہ بھوکا نہیں ہے، اور کوئی مخلوق کی خدمت کر لو. نیکیوں سے چھڑائے گا. جو ترتیب دین کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے اسی کا نام دین ہے. اپنی مرضی اور شوق سے چلنے کا نام دین نہیں. ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ نماز کی ضرورت نہیں، فلاں کام کی ضرورت. سب کی ضرورت. عقائد بھی ٹھیک ہوں، عبادات بھی درست ہونی چاہیے، ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اخلاق بھی ٹھیک ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں. یہ دین ہے. دین کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے، دین ان ساری چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ہمیں ہر پہلو سے اپنی ساری چیزوں کو دیکھ کر چلنا چاہیے. جس چیز میں کمزور ہیں اللہ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. بہرحال آدم علیہ السلام نے جو چکھا تو وہ جو جنت کا لباس تھا وہ خود بخود اتر گیا. تو ایک دم جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپانے لگے. اللہ کی طرف سے آواز آئی، میں نے منع نہیں کیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہیں ماننا اور اس چیز کو نہیں چکھنا. بہرحال فرمایا کہ اب تم نے چکھ ہی لیا تو آپ جنت سے اترو، زمین پر جاؤ. اس کے بعد جو آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہ السلام نے دعا مانگی، ہمیشہ اللہ سے توبہ کرتے رہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی گزرا ہے کہ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. آدم علیہ السلام کو اللہ نے کچھ کلمات سکھائے کہ یہ پڑھو اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا. آدم علیہ السلام نے وہ کلمات پڑھے، پھر توبہ قبول ہوئی. یہاں سورہ اعراف میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذکر فرمایا اور وہ کلمات، وہ دعا بتائی کہ یہ پڑھی آدم علیہ السلام نے. کچھ روایتیں کہ جن میں یہ آتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جی پنجتن پاک کا واسطہ دیا تو دعا قبول ہوئی، اور ایک دوسری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے سارا ہی زور لگا لیا، دعا قبول نہیں ہوئی. آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا واسطہ دیا تو تب دعا قبول ہوئی. یہ دونوں روایتیں محدثین کے اصول اور ضابطے کے مطابق بالکل ٹھیک نہیں. ایک موٹی سی بات یہ ہے کہ اصول حدیث میں سے ہے کہ جب قرآن مجید کی آیت میں ایک چیز کی وضاحت ہو اور اس کے مقابلے میں اگر روایت میں کچھ اور ذکر ہو تو پھر اس آیت پر عمل کیا جائے گا، اس کے مقابلے میں روایتیں کمزور ہوتی ہیں. اللہ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے آدم کو چند کلمات سکھائے، وہ پڑھنے سے توبہ قبول ہوئی، اور وہ کلمات بھی بتائے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. لہذا
اس میں تو کسی راوی کی بھی کوئی بات نہیں، یہ تو قرآن مجید کی آیت ہے، ہمارا ایمان ہے، نہ اس میں کوئی چیز بڑھا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے۔ کمزور روایتوں کو لیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ بہرحال یہ دعا ایسی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں نازل کر کے ہر گنہگار کو سکھائی ہے کہ یہ دعا مانگو، تمہاری دعا بھی قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد لباس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے خوبصورت لباس تمہیں عطا کی ہے، اور فرمایا کہ دیکھو تمہارے بابا آدم پر سب سے پہلا حملہ شیطان کا لباس پر ہوا، تمہیں بھی شیطان لباس پر حملہ کر کے ننگا کرے گا۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، شیطان اور اس کی ذریت تو تمہیں دیکھتی ہے مگر تم اسے نہیں دیکھتے، وہ تم سے لباس تمہارا چھیننا چاہتا۔ اور فرمایا مشرکین سے جب کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنا لباس ستر تو ڈھانپو، یہ کیسا لباس ہے، ننگے پھرتے ہو، تو کہنے لگے نہیں، اللہ کا بھی حکم ایسا ہی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو ایسا ہی دیکھا ہے۔ فرمایا اللہ تو ایسی بے حیائی اور ناانصافی کا حکم نہیں دیتا، اللہ نے تو خوبصورت لباس عطا کیے۔ اب بھی لوگ ایسی جو ہے وہ نکر پہن کر پھر رہے ہوتے ہیں جس میں گھٹنے سے ناف تک مرد کا ستر ہے، یہ حصہ ننگا کرنا گناہ ہے، اور ایسے پھر رہے ہوتے ہیں بازار میں۔ نبی نے کہا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھو، وہ تو سننے میں ماننے میں شرم آتی ہے، نہیں مانتے، لٹکا کے گھسیٹ کے پھریں گے۔ لیکن غیروں کی تقلید اتنی شوق سے کی کہ ٹخنے کیا گھٹنے سے بھی اوپر لے گئے، کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ مردوں کو تو کہہ کے تھک کے شلوار اوپر نہیں کی، آخر سن کے عورتوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ہی شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی چاہیے، یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے گناہ ہے ٹخنے ننگے کرنا، یہ حکم مردوں کے لیے، عورتوں کو شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنی چاہیے، یہ بازو آستینوں کے بغیر ننگے کرنا یہ گناہ ہے۔ خواتین کو لباس اپنا مکمل بنوانا چاہیے، سر کو ہر وقت چادر سے ڈھانپنا ضروری ہے، عورت کا سطر سر سے لے کر پاؤں تک ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں کسی حکم کا حل یہ نہیں کہ مشکل ہو تو ہم کہہ دیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ تو بہت گناہ ہے، بلکہ کفر ہے کہ اللہ کا حکم ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے توفیق عطا فرما، ہم کمزور ہیں۔ جب ہم اللہ سے توفیق کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکل حکم کو بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ جب بھی نماز کے لیے آؤ تو خوبصورت لباس پہن کر آؤ، ایسا نہ ہو ہم باقی تو خوبصورت اور صاف ستھرے کپڑے قیمتی لباس پہن کر پھریں، جو ہی نماز کا ٹائم آئے ہم بیکار سے کپڑے پہن کر مسجد میں آ جائیں۔ اللہ کے گھر میں خوبصورت صاف ستھرا لباس پہننا چاہیے۔ نماز سے بڑھ کر کون سی حالت ہے کہ ہم اپنے رب کے سامنے اچھے کپڑے پہنیں گے۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ نے پوچھا مال وال ہے کچھ؟ کہا بہت، اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے اس کے کپڑے پکڑ کر فرمایا کہ پھر اچھے پہنو نا، جب اللہ نے مال دیا ہے تو پہننے کے لیے دیا ہے نا، اچھا کھاؤ پیو، اچھا پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کیا ہوا کہ اللہ نے بہت دیا ہوا ہے تو پھر تمہاری زندگی میں نظر آنا چاہیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں اور اس پر عمل کرنے میں تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کسی حکم کا انکار کرنے سے آدمی ہمیشہ کے لیے جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نوکر کو کیا مجال ہے کہ وہ کہے کہ نہیں یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی میں نہیں کروں گا، ہماری اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ ہماری تو وہ موت اور زندگی کا مالک ہے، ہماری تو وہ عزت اور ذلت کا مالک ہے، ہم ساری نعمتیں اس کی کھا رہے ہیں، تو پھر وہ یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی یا ہم نے نہیں پڑھا۔ نہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے اس پہ عمل کرنا، اس کو ماننا ہر حال میں ضروری ہے۔
ہاں عمل ہو نہیں رہا تو اس کے لیے اللہ سے دعائیں کیجیے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قوموں کا ذکر فرمایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا، جنہوں نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی، 950 سال سمجھایا مگر ان کو سمجھ نہ آئی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے پانی کا ایک سیلاب بھیجا اور سب کو غرق کر دیا سوائے 80-82 آدمیوں۔ پھر ہود علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا، قوم عاد کا، اتنی طاقتور کہ اللہ نے ایسی قوم کو کبھی پیدا ہی نہیں۔ ان کو ہود علیہ السلام نے سمجھایا اور انہوں نے نہیں مانے۔ اللہ نے تیز تند آندھی چلائی، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر طوفانی ہوا چلی اور ان کو زمین سے اٹھا لیا، پہاڑوں سے ٹکرا کر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے زمین پر پڑے تھے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوتے، جن کو بڑا گھمنڈ تھا اپنی قوت اور طاقت پر، مگر اللہ نے ہوا سے ان کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام کو کہا، ہم آپ کو گمراہ سمجھتے ہیں، آپ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے کہا، ہم آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ دونوں نے کہا، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں، تمہیں برے وقت سے ڈرا رہے ہیں، اللہ کی مان لو اگر تم بچنا چاہتے ہو۔ نہیں مانی، ختم کر دیے۔ وہ بھی اللہ کی مخلوق تھے، بہت خوبصورت تھے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی، کمی صرف یہ تھی کہ اللہ کے نافرمان تھے۔ صالح علیہ السلام نے بہت سمجھایا، نہیں مانے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا، ایک خوفناک آواز لگائی فرشتے نے، سب کے کلیجے پھٹ کے موندے منہ زمین پر گرے اور ختم۔ انسان کی طاقت تو یہ۔ پھر لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، جس قوم کی طرف بھیجا وہ بدکاری میں مبتلا تھی، ان کو بڑا سمجھایا، نہیں مانے۔ آخر اللہ نے آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی، ہر ایک کے نام کا پتھر برسا۔ وہ پتھر کیا تھے؟ وہ تو کلاشنکوف کی گولی سے زیادہ سخت، اور پھر پوری بستی کو الٹا کے پھینک دی۔ نافرمانوں کا پھر اللہ کے ہاں یہ حال ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ وہ کاروباری لوگ تھے، لوگوں کو تول کر جب دیتے، ناپ کر دیتے تو اس میں وزن میں کمی کر دیتے۔ شعیب علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ یہ کیا کرتے ہو، اتنے ہوشیار مت بنو، یہ جو تمہارے پاس ہے نا یہ بھی پھر رہ جائے گا، نہیں کھا سکو گے۔ کہنے لگے یہ ہمارا مال ہے، ہمارا کاروبار ہے، ہم جس طرح چاہیں کریں، آپ اپنی نمازیں پڑھیں، اللہ اللہ کریں، آپ کو کیا لگا۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں برے وقت سے سمجھا رہا ہوں کہ ڈرا رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے۔ نہیں مانا، اللہ کی طرف سے پھر عذاب آیا، آگ بھی برسی، زلزلہ بھی آیا، فرشتے نے خوفناک آ کر چیخ بھی ماری، ساری قوم ختم ہو گئی۔ اور ان میں ڈاکے ڈالنے کی بھی عادت پڑ، جب حرص آتا ہے نا تو پھر ہر وہ کام اختیار کیا جاتا ہے جس سے پیسہ آئے۔ ڈاکے ڈالتے، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ بڑا سمجھایا، نہیں سمجھے۔ یہ ساری قوموں کی خرابیاں آج اس امت میں پائی جاتی ہیں۔ سب سے زیادہ اگر سمجھایا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، مگر کوئی بھی نبی کی بات سننے کے لیے، ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رو رو کر آپ نے دعائیں مانگی۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ صبر کرو، اس کو کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تمہیں اور دے گا، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جائز ذرائع سے کماؤ، ناجائز ذرائع مت اختیار کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو کبھی کبھی تکلیفیں پریشانیاں ہم بھیجتے ہیں نا، یہ صرف اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو درست کر لیں، وہ صحیح طریقہ ڈھونڈیں کہ پرسکون زندگی کیسے ملے گی۔ پرسکون زندگی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، نیک اعمال اختیار کرو، حلال روزی کھاؤ، حلال طریقے سے کماؤ، تمہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم خوشگوار اور پاکیزہ زندگی دیں گے، اور آخرت میں تمہیں اس کا خوبصورت بدلہ بھی دیں گے۔ یہ ہے خوشگوار زندگی۔ فرمایا
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کاش لوگ اگر گناہ چھوڑ دیتے، رب کی بات مان لیتے، رب سے ڈرتے، ہم آسمان و زمین کے خزانوں کے دروازے کھول دیتے۔ کیا بات اللہ نے وعدہ فرمایا، ہم آسمان و زمین کے خزانوں کے دروازے کھول دیتے، کاش سود کو چھوڑ دیتے۔ سود اختیار کر کے کتنا ہم نے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا، کتنی معیشت اچھی کر لی۔ ایک وقت وہ تھا جب مسلمانوں نے سود چھوڑا تو کفار مسلمانوں کو جزیہ دے کر زندگی گزارتے تھے۔ آج مسلمان کشکول لے کر کفار کے دروں پہ پھر رہے ہیں، تب بھی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، اللہ کے ساتھ جنگ جو کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ تم ڈرو اس گناہ کو، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑو، اللہ بارشیں برسائے گا، زمین کے منہ کھول دے گا، خزانے غلے اگلے گی، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انتظامات کرے گا جو سوچ بھی نہیں سکتے۔ فرمایا ڈرو اس وقت سے کہ تم اپنے کاروبار میں کھیل کود میں مصروف ہو اور اچانک عذاب آ جائے، تم بے خوف ہو گئے ہو اس اللہ کے عذاب سے۔ کتنی سخت وعیدیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا کہ کیسی مضبوط حکومت، کتنا مضبوط اور کیسے خزانوں کا مالک۔ نبی نے سمجھایا، نہیں مانی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری حکومت کو اٹھا کر دریائے کلزم میں غرق کر دی۔ جو اللہ کی نہ مانے انجام یہ ہوتا ہے۔ طاقت سے، پیسے سے، خزانے سے، مضبوطی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد نہ ہو۔ ہمیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا، جب مسلمانوں کے پاس وسائل کم تھے مگر اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کامل تھی تو دنیا پہ غالب تھے۔ آج وسائل تو بہت ہیں مگر دین ختم ہو گیا، اس لیے ہم کمزور ہیں، اسی لیے ہم بجائے آگے بڑھنے کے پیچھے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب زیارت ہم کلام ہوئے، اللہ کا کلام سنا تو پھر شوق پیدا ہوا کہ میں اللہ کی زیارت بھی کروں۔ عرض کیا کہ اللہ آپ مجھے اگر زیارت کروائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتے، کسی میں طاقت ہی نہیں کہ مجھے دنیا میں دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اصرار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اچھا میں فلاں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، کوئی طور پہ، تم اس کو دیکھو، اگر برداشت کر لیا تو پھر بولنا۔ موسیٰ علیہ السلام کی نظر جو پہاڑ پہ پڑی، پہاڑ تو ریزہ ریزہ ہو گیا، تو بے ہوش ہو کر گر گئے۔ خر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المسلمین۔ جب ہوش میں آئے تو کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، واقعی میں نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام ایمان والوں کو اپنی زیارت کروائیں گے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ آتی۔ صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں اگر کوئی اہم چیز دیکھنی پڑ جائے تو رش لگ جائے تو لوگ گرتے ہیں، دکم پہل ہوتی ہے، تو پھر آخرت میں جب ساری امتوں کے ایمان والے جب اللہ کا دیدار کریں گے تو وہاں رش نہیں لگے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا، فرمایا 14ویں کا چاند اگر دیکھنے کے لیے لوگ اکٹھے ہوں تو کیا رش لگتا ہے؟ آسانی سے سارے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر دیکھ سکتے ہیں، جتنی دیر مرضی ہے دیکھیں۔ فرمایا یہ تو مخلوق ہے، وہ تو اس کا بھی خالق۔ اللہ ہمیں اپنی بھی زیارت نصیب فرمائے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی زیارت نصیب فرمائے۔ آنکھوں کی حفاظت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا مگر قوم نہیں مانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل پر کئی طرح کے عذاب بھیجے، مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ قوم آئی موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی یہ مینڈکیں تو ہمیں بیزار کر دیا انہوں نے، آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ سے یہ عذاب ٹل جائے، ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، عذاب ٹلا۔ کہنے لگے آپ تو ویسے ہی تھک گئی تھی، یہ ختم ہونا تھا عذاب، آپ نے کیا کیا اس میں؟ اللہ نے خون کا عذاب بھیج دیا، کھانے میں خون، پانی میں خون، ہر چیز میں، کپڑوں پہ خون، تنگ آ گئے۔ پھر آ کر درخواست کی، کہا یہ اللہ سے دعا کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی،
وہ عذاب ٹلا، کہنے لگے یہ تو ویسے ہی مدت پوری ہو گئی تھی، اللہ نے جوئیں پیدا کر دی، اتنی جوئیں کہ تنگ آ گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشوں کا طوفان بھیجا، مختلف عذاب آئے، لیکن جب عذاب ٹلتا وعدہ توڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فانتقمنا، پھر آخر ہم نے بدلہ لیا، انتقام لیا، پھر سب کو غرق کر دیا۔ جب بھی کسی نبی کی بات کو قوم نے ٹھکرایا، اللہ کے وعدے کو جھٹلایا، پھر وہ قوم رہ نہیں سکی۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزارنی ہے یا اللہ کے ساتھ جنگ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، لیکن پھر جب پکڑتے ہیں تو پھر بڑا سخت پکڑتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ اعلان کریں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ آیت ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری قوموں، سارے ممالک اور سارے زمانوں کی طرف قیامت تک کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے کوئی نبی اتنے لمبے وقت کے لیے نبی نہیں بنا اور اتنی لمبی قوم کے لیے نہیں بنا۔ اپنی قوم، اپنے علاقے، اپنے شہر کے لیے، اپنے زمانے کے لیے ہوتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام زمانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت زیادہ ہے، ایسے ہی آپ کی امت بھی بڑی ہوگی۔ قیامت کے دن آپ نے فرمایا میرے ہاتھ میں جھنڈا ہوگا، سارے نبی اپنی امتوں سمیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو خوبصورت روحیں نکلی چونٹیوں کی طرح۔ پھر ہاتھ پھیرا تو کالی شکل کی روحیں نکلی چونٹیوں کی طرح چھوٹی چھوٹی۔ تو جو خوبصورت تھی وہ مسلمان اہل ایمان کی تھی، اور جو کالی بدصورت تھی وہ کفار کی تھی۔ اور پھر عالم ارواح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری روحوں سے ایک عہد لیا کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بھلا کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی الہ نہیں۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے دنیا میں آنے سے پہلے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ میں نے تم سے عہد اس لیے لیا ہے کہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہو کہ میں تو اس گھر میں پیدا ہوا کہ جہاں پہلے سے شرک کا ماحول تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں نے شرک میں آنکھ کھولی ہے، تو یہ قصور میرا نہیں ہے۔ فرمایا میں نے تمہیں دنیا میں بھیجنے سے پہلے عہد لیا ہے کہ تمہارا الہ اور رب میں ہوں، میرے علاوہ کسی کو حاجات میں مشکلات میں نہ پکارنا، میں ہی تمہارا الہ ہوں۔ تو اب یہ کوئی عذر نہیں کر سکتا کہ مجھے شرکیہ ماحول میں زندگی گزارنے کا موقع ملا تو میں سمجھ نہیں سکا۔ قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ شرک سے حفاظت فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ صاف اعلان کریں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میں اپنے بھی نفع نقصان کا کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے فرما رہے ہیں اور اللہ کے اعلان کے طور پر کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، اور فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر اکٹھی کر لیتا، مجھے کبھی نقصان اور دکھ نہ پہنچتا۔ میں اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور ماننے والوں کو خوشخبری سنانے والا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ تمام مسائل کو بیان فرمایا ہے۔ یہ ہم تک ہے کہ ہم قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیں، کتنا اس کو پڑھیں، کتنا سمجھیں، کتنا عمل کریں۔ یہ عظیم کتاب ہے، جو اس کے ساتھ جڑتا ہے وہ بھی عظیم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارا بیٹھنا، بولنا، سننا صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے، آپ
اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لیں۔ یا اللہ ساری زندگی ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق نصیب فرما، نافرمانی سے ہماری حفاظت فرما، برے ماحول سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ صحابہ جیسے جذبات اور ایمان نصیب فرما، کامل ایمان نصیب فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پر فرمانا۔ یا اللہ ہر طرح کی مشکلات سے، آفات سے، مصائب سے ہماری حفاظت فرما، سب کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ حاضرین کی جتنی بھی جائز مرادیں ہیں یا اللہ تو ماذ اپنے فضل سے رمضان المبارک کے ان مبارک لمحات میں ہماری ان ساری نیک تمناؤں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ سب کی جولیوں کو اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔